تو پھر وہ ٹرانسفر ہو کے غدار بن جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ آپ کے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے، آپ کے انڈر پریشر کرنے کی وجہ سے دل سے اتر جاتا بندہ. گپ شپ کرتے رہیں گے لیکن دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں بلال کر رہا ہوں فیصلہ سے. جی بلال صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بات میں نے آپ کا نا پروگرام کو ڈیلی تو نہیں دیکھتا ہوں. میں نے جب بھی دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے یار یہاں پہ روک لو، آگے نہ چلنا چاہیے نہ کرو. آپ کے بارے میں کچھ خاص بات ہے، آپ نے پتہ نہیں اب کیا ہے یہ کوئی خاص بات آپ کے اسٹائل میں بولنے میں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی سر کہ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے؟ بس آپ نے کیا کیا نا، کوالیفکیشن کیا ہے آپ کی؟ بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے جناب کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، بڑا سمپل آدمی ہوں. نہیں یہ تو ایک نا یہ تو جو بہت اونچے ہوتے ہیں ان کا لگا ہوتا ہے. میں نے تو کچھ نہیں ہے، سمپل آدمی ہوں. تو آپ اگر گاڑی کر دیں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس راہ پہ چلے تو وہ بھی آپ کے جیسا ہو سکے، تو یہ گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے نا کسی کے لیے. لیکن اگر آپ اس کو گائیڈ نہیں کریں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا. جی بات یہ ہے کہ میری جو یونیورسٹی، میری جو اپنا کالج، میرا جو اسکول، یہ بیس مدر سے ملی ہے. ٹھیک ہے، اسٹڈی جس کو کہتے ہیں، بیسک اسٹڈی. اور جو او لیول اور اے لیول جو ہے نا، یہ میں نے بابوں کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. بات سمجھ گئے آپ کے نہیں؟ جی تو یہ بابوں کے پاس بیٹھنے کی فیس بڑی مہنگی ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا کتنی ہوتی ہے؟ بڑی فیس جناب. دیکھیں نا، آپ پورا ایک دن 2 دن پہلے تو ٹریول کرتے ہیں، پھر آپ وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں گرمی ہے سردی ہے، آپ نے اس ماحول کے مطابق بیٹھنا ہے، چاہے وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ میری تعلیم ہے اور کوئی تعلیم نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین، ہم گپ شپ کر رہے تھے کس کی؟ انڈر پریشر کی. تو جو انڈر پریشر، یہ پریشر کے ساتھ لائف گزارنا، اس میں پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. اس میں پھر آپ الجھ جاتے ہیں، اور جتنا الجھتے جائیں گے اتنا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا فیصلہ، یہ یہاں پر ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بات یہاں نہیں کرنی تھی. لیکن کس وجہ سے؟ ایک انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے. عموماً آپ گاڑی چلاتے ہو تو ایمبولینس کی گاڑی پیچھے آ جائے نا، امیجیٹ انسان انڈر پریشر ہو جاتا ہے. وہ بجائے گاڑی ادھر کرنے کے ادھر کر دیتا ہے، ادھر کرنے کے ادھر کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیفیات ہیں انسان کی انڈر پریشر ہونے کی. گپ شپ کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں محمد ظفر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی محمد ظفر صاحب. جی سر، میرا سوال یہ ہے، جیسے بھی آپ کی گفتگو میں نے سنی ماشاءاللہ بہت شاندار، بہت اچھی گفتگو ہے، دل کو لگی بات کی. سر کہ آپ نے انڈر پریشر کی جو بات کری، تو اب یہ ہے کہ میرا پروموشن ہوا، میں کراچی سے ٹرانسفر ہو کے راولپنڈی اسلام آباد آ گیا. جی جی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ میرے بچے وہاں چھوٹے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پورے سیٹل میرے کراچی میں ہی ہے. جی. اور مجھے 2-3 مہینے ہو گئے، کیونکہ ہمارے جو بڑے بہت سے چیئرمین صاحب وہ تھوڑے سخت مزاج کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ان سے کیسے بات کی جائے تاکہ ان کو فائل کیا جائے، تاکہ واپسی میری ٹرانسفر ہو جائے الانگ وتھ بجٹ اس کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اردو میں ہی بات کریں گے، ظاہری بات ہے اپنے باس سے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت رائٹ اس میں ہیں پوزیشن میں، کیونکہ آپ کے بچے وہاں ہیں اور آپ یہاں ہیں. اگر تو 1-2 ماہ کا سیکریفائس پیریڈ ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ 1-2 ماہ گزار لیں آپ. اور اگر آپ امیجیٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو بتا دیں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے کہ سر میں یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہوں. جی جی. جب بتا دیں گے نا تو ایک سلسلہ آپ کا ریلیکس ہو جائے گا. اچھا، کیونکہ فائل پہ تو ایسے میرے ریمارکس لکھے ہوئے کہ مطلب کراچی والے کہیں ضرورت ٹرانسفر نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں ان کو وہیں سب مل جائے، کیونکہ گورنمنٹ سروینٹ کے لیے ہوتا ہے کہ اینی ایئر ان پاکستان. جی جی جی. تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن سر کچھ فیملی پرابلمس بھی ہوتی ہیں، ہوتی ہیں سر، بھی ہوتی ہیں. جی. تو ابھی شوق سے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کل ویسے آپ کو پتا ہے نوکری ملنا کتنا مشکل ہے. جی بالکل صحیح. نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات، اگر یہ خوف ہے نا کہ خدا نہ خواستہ نوکری پہ کوئی بات آئے گی تو اس کو نکال دیں. اچھا. رازق وہ ہے. جی جی. یہ ذہن میں رکھیے گا، اور روزی بھی اسی نے دینی ہے. جی جی بالکل. لیکن آپ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ کوئی ان سے نیگیٹو وانٹیشن نہیں کر رہے کہ جی مجھے کوئی 3000 گز کا پلاٹ آپ دیتے ہیں آپ کی مہربانی، یا خدا نہ خواستہ دوسری شادی کروا دیں. اس طرح کی تو کہانی نہیں ہے نا. آپ تو سمپل ایک رائٹ ہے اپنا، اس کے لیے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی میری فیملی وہاں ہے، میں یہاں ہوں، میں یہاں پر کمفرٹ نہیں ہوں،
تو جب آپ یہ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا, آپ چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ جناب. ٹھیک جزاک ہے, اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, گپ شپ, پریشر اور انڈر پریشر. انڈر پریشر کسی سے دبنا, انڈر پریشر کرنا کسی کو دبانا. یہ دبنے اور دبانے کا کھیل ہے. اس میں جو دب گیا وہ پھر دبتا ہی رہے گا, اور جو دبا گیا وہ پھر ایسی جگہ دبے گا جہاں اس کو پانی نہیں ملے گا, جہاں اس کی مت ماری ہوگی, اوہ ہو یہ کیسے ہوا اور کیا ہوا, میں تو نہیں یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہو. لیکن وہ پھر جب دبے گا تو دبے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو جب یہ ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے, ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے, ان چیزوں کو ادھر رکھیں گے کہ انڈر پریشر نہیں ہو, پھر معاملہ صحیح ہوگا. گپ شپ کرتے رہیں گے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کیسے ہیں آپ؟ احسن بول رہے ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں آپ کیسے ہیں؟ میں سر پہلے جیسا ہوں. اچھا بات, میرا سوال یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اچھا جی, یہ سوال ہے. جی آپ کا نام کیا ہے, آپ نے کہاں سے میں کال؟ آنے کا. جی عامر نام ہے. میرا نام قادر خان ہے, میں ملتان شیعہ آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اصل میں بات یہ ہے اپنا قادر صاحب کہ یہ گپ شپ کا پروگرام ہے, اور ہم دنیا میں کیوں آئے اس کا مقصد, اس کا مفہوم رب کی ذات کو پتہ ہے, انسان کو نہیں پتہ, کیونکہ اس نے دنیا بنائی ہے, اس کا معاملہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے پرپس آپ چھپ کس رہا ہے. قسم کی گپ شپ کر رہے ہیں؟ سر آپ پھر پروگرام نہیں نہ دیکھا آپ نے پورا. اب تو آج میں کل نے ابھی دیکھا ہے, ابھی ریسنٹلی. نہیں, پھر آپ 5-10 منٹ لگائیں پروگرام پہ, تو پھر آپ اس کے بعد کال کیجئے گا, ذرا گپ شپ میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ پریشر کی اور انڈر پریشر کی. 2-3 پوائنٹ ہیں, 2-3 نقطے ہیں. 24-25 ایئرس کے بعد اگر بچی کا پرپوزل نہ آئے تو ماں باپ انڈر پریشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس انڈر پریشر کی وجہ سے 6 ماہ سال میں غلط فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک. حضور آپ سنائیے, آپ خیریت سے ہیں؟ سر شکر ہے رب کا. سر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں قائم دائم رکھے جی آپ پہ, آمین سر. اور آپ کے ان موضوعات پہ بھی سر کہ جن سے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. جی سر. تو آج کا موضوع انڈر پریشر, جی سر. یعنی کہ گھبرا جانا. گھبرا جانا. تو بات ایسی ہے کہ قدرتی طور پہ بیسک جو انسان کی ہے اس میں انسان کمزور ہے. اس حساب سے انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کمزور ذات ہے. تو اچانک سے اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے اس کے سامنے, یا اچانک نہیں آتا کوئی ایسی چیز اس کے سامنے جس سے پہلے یہ اچھی طرح واقفیت نہیں رکھتا انسان, جی سر. تو پھر ایسے معاملات میں انڈر پریشر ہو جاتا ہے. ہو جاتے ہیں جی. اور پھر بعض اوقات یہ چیزیں اس کی لائف کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. جی سر. تو ان چیزوں سے پھر وہ اکثر جو ہے وہ نقصانات اٹھاتا ہے. جی سر. اور لوگوں کے اندر اس کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ بھی اس کا گراف نیچے آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ وہ اپنے لیے امپروو نہیں کر رہا. جی سر. وہ اپنے آپ کو سیف نہیں کر رہا. جی. وہ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا رہا. تو یہ جو انڈر پریشر ہونا یعنی کہ گھبرا جانا, یہ ایک نیگیٹو انسان کے اندر چیز ہوتی ہے. ہوتی سب کے اندر ہے, ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. جیسے دنیا میں ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, بہت ساری اچھی ہیں, بہت ساری بری ہیں. یہ انسان بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی, اس کے اندر بھی اللہ نے ایک کائنات چھپائی ہوئی ہے. جی سر. تو اس حساب سے اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی موجود ہیں, بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی موجود ہیں. سر. تو ہمارا زیادہ تعلق گہرا جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں سے, اچھی چیزوں سے ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح. تو
تو یہ نیگیٹو ضروری ہوتا ہے سب کے لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں انڈر پریشر ہو جاتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر آپ کو بالکل بھی انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آپ اس ماحول سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ جی جب تک آپ انڈر پریشر رہیں گے آپ مطلب ایک اچھے رسپانسیبل آدمی نہیں بن سکتے. یہ بات صحیح ہے. اور جب تک آپ ایک میچور آدمی رسپانسیبل آدمی نہیں بنتے آپ کو کوئی بھی مقام نہیں دنیا میں دے گا کیسا بھی ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے، آپ کو اپنا ایک رسپانسیبل مین بننے کے لیے انڈر پریشر سے باہر آنا ہوگا. جی سر بالکل. تو یہ جو انڈر پریشر ہے، گھبرا جانا، اللہ کی ذات کے بارے میں اگر اس چیز کو ہم لیتے ہیں جی سر تو بالکل اس سے تو ہر وقت ہمیں انڈر پریشر رہنا چاہیے اور یہ ضروری ہے. جی اس کی وجہ کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. بالکل صحیح. کچھ لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں جی اللہ سے ڈرو، ڈر کے دور رہو، نہیں، بلکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی آپ جیسے جو عاشق لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں اللہ سے پیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے پیار کرو. یہ عاشقوں کا ترجمہ ہے. جی سر. بہرحال تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہر وقت انڈر پریشر ہے. ایسے گھبرائے ہوئے نہ رہیں کہ وہ آپ کو خدا نہ خواستہ مارے گا، ظلم کرے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہیں، بلکہ ایسے ڈرے ہوئے رہیں کہ ہماری کسی ادا سے وہ ذات جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے. بے شک. اور ہم مطلب ایسے شخص، ایسے انسان نہ لگیں جن کو دنیا میں بھی کہتے ہیں وہ شوخہ بڑا یارے تھے، یہ بھی بڑا شوخہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ بھی ایسے نہ ہمیں سمجھ بیٹھے ہیں ہماری اداؤں سے. دوسری چیز آ گئی والدین. جی سر. والدین تو پہلی بات ہے وہ اولاد کی خوشیوں میں ہی خوش ہوتے ہیں. بے شک. یہ بڑی ایک ایکسپیرینس میں آئی ہوئی بات ہے، پریکٹیکل لائف کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ کیسے بھی ہوں وہ اولاد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اولاد کو انڈر پریشر کرنا نہیں چاہتے ہیں. جی سر. لیکن ماں باپ کے سامنے یہ میرا مشورہ سب کے لیے ضرور انڈر پریشر ہے. ان کے سامنے ان کی ایک محبت کا درد لے کے انڈر پریشر رہیں ہمیشہ ان کے آگے بھی، تو پھر اللہ کی برکتیں رحمتیں اور زیادہ ہو جائیں گی آپ کے ساتھ. باقی دنیا میں سب معاملات میں آپ بالکل پازیٹیو رہے، کوئی انڈر پریشر آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ رائٹ پہ ہیں. اور اگر خود ہی آپ نے اپنی کمزوریاں پیدا کی ہوئی ہیں، کہیں جھوٹ بولا ہوا، کہیں دھوکہ دیا ہوا، کہیں کسی کا حق مارا ہوا، کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے اپنے لیے ویکنس پیدا کی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، پھر آپ خود اپنے لیے وہ معاملات کو غلط کر چکے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے اس موضوع سے سب کو پازیٹیو چیز لینے کی توفیق دے، سمجھنے کی. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں آپ کی پوری ٹیم کے لیے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، تو وما خلقت الجن انس الا لیعبدون، اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ زیادہ ڈیپ کسی چیز کو نہ سمجھیں، صرف یہ سوچ لیں کہ بس ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دیا، باقی معاملات چھوڑ دیں، صرف آپ اس کی پہچان کر لیں. تو اگر میری بات بری لگی بھائی کو تو میں پہلے سے ایڈوانس معذرت. تو بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، بات ہو رہی تھی کس کی؟ انڈر پریشر کی. اور ہم گپ شپ کر رہے تھے کہ جب 23, 24, 25 سال ایج ہو جاتی ہے بچی کی، تو وہاں سے پھر انڈر پریشر ماں باپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس انڈر پریشر کی وجہ سے غلط فیصلہ جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے. کچھ بچیاں یہ کچھ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑے سے جس ماحول میں یا جس اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، امیجیٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے ان کی، وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے اپنے ایک انڈر پریشر ہو کر لائف سے کچھ اس طرح کے فیصلے کر جاتے ہیں جس میں بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے، بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے، بعد میں اس کا پھر ازالہ نہیں کر پاتے. گپ شپ کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سالم سر. وعلیکم السلام سر. شاہپور سے سلیم شیروانی سر. سلیم شیروانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. آپ کی سر آج کا وہ ٹاپک ہے دباؤ. جی پریشر. پریشر، انڈر پریشر سر. انڈر پریشر ہونا سر. جی. یہ سر ہوتا ہے پریشر، دباؤ، زور، جی. غلبہ، خوف یا روب. اوکے. اور اس کو ہم بوجھ بھی کہہ سکتے ہیں، بھاری بھی کہہ سکتے ہیں. جی سر. سر دباؤ ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, حکم دیا جی کہ اے رسول اپنی قوم کو ڈرا, اوکے خوف پیدا کر تاکہ وہ راہ راست پر چلیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. جی سر. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان پر اتنا بوجھ یا وزن نہیں ڈالا کہ اسے وہ برداشت نہ کر